الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد زمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین وقار اللہ کریم کا کروڑ شکر زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی برکتوں کے ساتھ جمعہ کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ اس رمضان کو ہماری بخششوں کا ذریعہ بنائے اور یہ رمضان ہم سے راضی ہو کے اللہ کے دربار میں جائے اور اس امر میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ہمارا ایک خوبصورت عنوان جاری تھا برکت والے اوقات، چونکہ یہ عنوان چلتے چلتے ایسے موسم کے اندر آن پہنچا ہے جو خود پورے کا پورا برکت ہے، جس کی ہر ساعت، جس کا ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اسپیشلی رمضان شریف کے 5 برکت والے اوقات جن میں کرم کا سامان بہت زیادہ برس رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو پورا رمضان رات ہو یا دن، فجر ہو یا زور، عصر ہو یا مغرب، عشاء ہو یا تراویح، تہجد ہو یا سحری، سونا ہو یا جاگنا، افطار ہو یا انتظار نماز، بندہ جس گھڑی میں بھی ہوتا ہے رب اسے نواز رہا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے اور ہم جانتے نہیں، وہ مخفی پردے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمیں نہیں پتہ رمضان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے، یعنی میری امت نہیں جانتی، انہیں پتہ نہیں، یہ نقطہ انتہا کو نہیں جانتی، یہ صرف اتنا جانتی ہے رمضان آ گیا ہے، روزے رکھنے ہیں، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت خواہش کرتی پورا سال ہی رمضان رہتا۔ تو معنی یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں کیا ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ رمضان کیسے بندوں کو نوازتا ہے، رمضان کیسے بندوں کے ظاہر باطن ستھرے کرتا ہے، رمضان کیسے نامہ اعمال کی سیاہیوں کو نور میں تبدیل کرتا ہے، رمضان کیسے دوزخیوں پر جنت کو واجب فرماتا ہے، یہ پتہ ہوتا تو ہم خواہش کرتے اے کاش سالہ سال ہی رمضان رہتا۔ یہ رمضان کی عظمت، یہ رمضان کی فضیلت، یہ رمضان کی برکت کو
میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آئیے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، یہ جمعہ کا دن ہے، میں آغاز یہاں ہی سے کرتا ہوں۔ جمعہ ویسے بھی بڑا برکت والا دن ہے، رمضان کے علاوہ بھی یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کی سرداری اللہ نے جمعے کو عطا فرمائی ہے، اور جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ بہت سارے عام کام جمعہ کو ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا عام کام جمعہ کو ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا ظہور وہ بھی جمعہ کے دن ہی ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں اس کائنات کے اندر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو جمعہ ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ ان کی بیان فرمائی۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنہ یوم مشہود، فرمایا جمعے والے دن کثرت سے مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا دن ہوتا ہے۔ فرشتے تو ہر روز آتے ہیں، لیکن جمعہ کے اندر خصوصی طور پر اللہ فرشتوں کو بندوں کی زیارت کے لیے بھجواتا ہے کہ جاؤ فرشتوں میرے بندوں کو دیکھ کے آؤ، کوئی تلاوت میں ہوگا، کوئی نماز میں ہوگا، کوئی تیاری میں ہوگا، کوئی انتظار میں ہوگا، کوئی ذکر میں ہوگا، جاؤ ان کی زیارت کر کے آؤ۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جب تمہارا چہرہ دیکھ رہے ہوں تو تمہارے لبوں پہ نام محمد آنا چاہیے۔ اکثر الصلاۃ، کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھو، یہ یوم مشہود ہے۔ اور اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی بیان فرمایا، کہا جمعہ ہفتہ بھر کے اعمال اللہ کے دربار میں لے کر پیش ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہفتے کے اندر یہ کام کیے ہیں، تو آقا حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اعمال رب کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں وہاں تو بہت کچھ ہوگا۔ اکثر الصلاۃ، کثرت سے میرا نام لو، اگر نامہ اعمال میں کوئی کمی ہوگی تو رب میرے نام کے صدقے میں اسے دور فرما دے گا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، جب رمضان نہیں ہوتا تو جمعے کی یہ برکت ہے کہ جمعہ فرشتوں کی زمین پر حاضری کا دن ہوتا ہے، یہ مشہود ملائکہ کا دن ہوتا ہے، فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کی جو جمعہ کے دن عبادات کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ اور عام دنوں کے اندر جمعہ میں ایک اور ساتھ بھی ہے، جب امام منبر پر خطبے کے لیے جلوہ گر ہوتا ہے تو امام کے دونوں خطبوں کے درمیان ایک ساتھ ہوتی ہے، اس ساتھ کے متعلق میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا مانگو رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ رمضان کے جمعے کی بات نہیں ہو رہی، میں ابھی بتا رہا ہوں غیر رمضان کے جو جمعے ہیں کہ جمعہ کتنی برکت والا دن ہے۔ لیکن آئیے سنیے، جب یہ جمعہ رمضان میں کسی کو میسر آ جائے تو اس کی مقدر اور اس کے بخت کا ستارہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث کا یہ جملہ سنیے اور اپنے اوپر ناز کیجئے کہ رب نے آمنہ کے لال کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ جمعہ بندہ پائے اور رمضان میں پائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ پورا رمضان ہے، ہر روز رمضان کے وقت افطار کا وقت جو ہوتا ہے 10 لاکھ ایسے گناہگار جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب رحمت کا اظہار کرتا ہے چونکہ بندوں نے پورا دن بھوک اور پیاس کے اندر بسر کیا ہے، اب افطاری کا ٹائم آ گیا ہے، اب رب سے ملاقات کا ٹائم آ گیا ہے، اب جزا لینے کا ٹائم آ گیا ہے، تو اللہ اس نوکری کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ بدلہ رب کی صورت میں دیتا ہے کہ 10 لاکھ ایسے لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اللہ اس لمحے کے اندر انہیں دوزخ سے آزاد فرما دیتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ہر روز افطاری کی بات۔
میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں جناب، افطاری کا وقت بہت ساری نعمتوں کے کھانے کا وقت بھی ہے، اور افطاری کا وقت بہت سارے گئے ہوئے لوگوں کو بخشوانے کا وقت بھی ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، تو یہ لمحہ ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کرے، نام لے آئے اپنے ابا جی کا، نام لے اپنی اماں جی کا، نام لے اپنے بھائی کا اور اپنے بچھڑے ہوئے دوست اور یار اور مسلمان کا اور پیار کرنے والے کا۔ کیوں؟ رب رحمت دے رہا ہے کہ 10-10 لاکھ لوگ دوزخ سے آزاد ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان آزاد ہونے والوں میں ہمارے ماں باپ اور ہمارے رشتہ داروں، ہمارے دوستوں اور ہمارے مقتدیوں کا نام شامل فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جنت عطا فرما۔ لیکن یہ تو فیض میں نے بیان کیا، پورا رمضان افطاری کا ٹائم، حدیث کا جو اصلی عنوان ہے وہ اس سے اگلا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن جب شب جمعہ آتی ہے اور روز جمعہ آتا ہے، جو رات ہم گزار چکے ہیں یہ شب جمعہ ہے، جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے اور جمعہ سے پہلے جو رات آتی ہے یہ شب جمعہ ہے، اور آج جو دن ابھی ہم گزار رہے ہیں یہ روز جمعہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر جب شب جمعہ آتا ہے یا روز جمعہ آتا ہے، یہ بڑا فضیلت اور برکت والا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی بڑا فضیلت اور برکت والا ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے کرم پہلے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جب یہ رمضان میں ہوں تو برکت کتنی جاتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ بندوں سے خوش ہو کے ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ ذرا کیلکولیٹر لے کے نا رمضان شریف کے جمعہ کے جو 24 گھنٹے ہیں ان کی گھڑیوں کو کیلکولیٹ کریں، ان کی ساعتوں کو کیلکولیٹ کریں، کتنی رحمت معاب ساتیں ہیں جن کے اندر ہم رب کے دربار کے اندر، رب کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایک ایک لمحہ کے اندر 10-10 لاکھ لوگ دوزخ سے آزادی کے پروانے پا رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ ان آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے، ان آزاد ہونے والوں میں اللہ ہمارے ماں باپ کا نام بھی شامل فرمائے، ہمارے رشتہ داروں دوستوں میں سے جو چلے گئے اللہ ان کا نام بھی شامل فرمائے۔ تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ رمضان کا جمعہ باقی 11 مہینے کے جمعوں سے یہ علیحدہ شان رکھتا ہے، اس کی ہر سات شان والی ہے، اس کی ہر گھڑی شان والی ہے، اس کا ہر لمحہ شان والا ہے، کہ ہر گھڑی کے اندر اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی کا ایک انداز ہے نا کہ ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ لوگ دوزخ سے آزاد ہو رہے، 10-10 لاکھ گناہگار دوزخ سے آزاد ہو کے جنت کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں اگر یہ جملہ بولنا چاہوں تو یہ حقیقت کے خلاف جملہ نہیں ہوگا، اصل کے اندر اللہ امت محمدی کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی بخشش کے انداز ہی ہیں کہ گناہگاروں کے لیے اس نے کرم کے ساون برسائے ہیں، موقع دیا ہے، کوئی سحری میں آ جائے، کوئی افطاری میں آ جائے، کوئی تراویح میں آ جائے، کوئی نماز میں آ جائے، کوئی صبح کے ٹائم آ جائے، کوئی تہجد کے ٹائم آ جائے، کوئی کسی ٹائم بھی نہ آئے تو جمعے کے کسی ساتھ میں آ جائے، حاضری لگائے گا، میں اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، شاید یہی رحمت معابیاں تھی جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، بڑا بدبخت بندہ ہے وہ جو رمضان پا رہا ہے پر بخشش نہیں کروا رہا، رمضان تو ملا ہے پر وہ گناہوں پر دلیر ہے، وہ گناہوں کے اوپر اپنا اسرار بڑھا رہا ہے، واپس نہیں پلٹ رہا۔ رمضان اس لیے ملا تھا یہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے، اس کے نامہ اعمال سے سیاہیاں ختم ہو جائیں، اور ان سیاہیوں کو ختم کرنے کے لیے ویسے تو پورا رمضان ہی رحمتوں بھرا ہے، لیکن جب ہفتہ گزار کے ایک جمعہ آتا ہے، جمعے کی ہر ساتھ میں رب بندوں کو نواز رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک برکت آپ کے سامنے جمعہ کے رمضان کا جو جمعہ ہے اس کی بیان فرمائی، ہر جمعہ رمضان کا۔ ابھی ہم آدھا دن گزار چکے ہیں، مجھے بتائیے جن ساتوں کے اندر 10-10 لاکھ گناہگار دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں، انہی ساتوں میں اگر کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہو، انہی ساتوں میں اگر کوئی دعاؤں میں مصروف ہو، انہی ساتوں میں اگر کوئی رب کے گھر کے اندر حاضری لگا رہا ہو، اور انہی ساتوں کے اندر اگر کوئی تراویح کی نماز میں دل جمی سے قرآن سن رہا ہو، انہی ساتوں کے اندر اگر کوئی گھر کے کونے میں مصلی بچھا کے
وہ تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے اور اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اور انہی ساتوں کے اندر اگر وہ معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کے دوران رو رو کے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو پھر بتائیے نا، سات تو پہلے ہی بابرکت ہے، تو جب سات کے اندر 10 لاکھ گناہگار دوزخ سے آزاد ہو رہے ہیں، تو کوئی دامن کھول کے بیٹھے گا تو رب پھر اسے کتنا عطا فرمائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمت تو مل رہی ہے، برتن بند نہیں کرنا، برتن الٹا نہیں کرنا، دامن بند نہیں کرنا، جولی پھیلانی ہے اور اپنے آپ کو گناہگار کر کے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے کہ مولا میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، سیاہیوں نے میرے نامہ اعمال کو کالا کر دیا ہے، تو نے فضل کیا ہے، ایک مرتبہ پھر مجھے رمضان دیا ہے۔ آپ شاید نہ سمجھ سکیں جسے رمضان ملے وہ کتنا سعادت مند بندہ ہے، جسے رمضان ملے۔ ایک صحابی نا، وہ لمبی حدیث ہے، میں ذرا اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بھائی تھے، فوت ہو گئے، 1 سال پہلے فوت ہوا اور دوسرا اس کے جانے کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ تو ان کے دونوں کے جانے کے بعد ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جو 1 سال پہلے فوت ہوا تھا اس کے نامہ اعمال میں ایک اور خصوصی چیز بھی تھی، کیا؟ رب نے اسے شہادت کا نور بھی عطا فرمایا تھا، یعنی وہ شہید ہو کر دنیا سے گئے تھے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوئے انہیں شہادت نہیں ملی تھی، فوت وہ بھی ہوئے، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے خواب کے اندر منظر دیکھا کہ جو 1 سال کے بعد فوت ہوئے، لیٹ فوت ہوئے، وہ سال پہلے فوت ہونے والے شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ خواب کے اندر منظر دیکھا، پہلے نمبر پر انہیں بلایا گیا جو سال کے بعد شہید ہوئے، دنیا سے گئے، اور دوسرے نمبر پر انہیں بلایا گیا جو سال پہلے شہید بھی ہوئے تھے اور فوت بھی ہوئے تھے اور دنیا سے گئے تھے۔ اب وہ صحابی اپنا خواب صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہیں، اس خواب کا چرچا ہو جاتا ہے، بات یہ چلتے چلتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، اور آقا حضور رحمت عالم کے دربار میں سوال چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا جو بندہ 1 سال پہلے فوت ہوا ہے اور شہید بھی ہے، اور اس کے ساتھ والا سال بعد دنیا سے گیا ہے، شہید بھی نہیں لیکن جنت میں اس سے پہلے چلا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سنیے آمنہ کے لال نے جو وجہ بیان فرمائی۔ حضور نے سوالیہ انداز میں پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ یہ جو سال بعد دنیا سے گیا ہے، کیا اس نے اس کی بنسبت ایک رمضان فالتو نہیں پایا؟ اس نے 1 رمضان اس جانے والے کی بنسبت کیا فالتو نہیں لیا؟ حضور لیا ہے، وہ پہلے فوت ہو گیا، یہ سال بعد فوت ہوا ہے، اسے رمضان ملا ہے۔ تو پھر میرے محبوب نے کہا بتاؤ نا، کیا اس نے رمضان میں نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے رمضان میں تہجدیں نہیں پڑھی؟ مانا کیا تھا؟ فرمایا جسے سال بعد فوت ہونے پر جنت میں پہلے داخل کیا گیا، یہ ساری برکت رمضان کی برکت ہے۔ کہ کتنا کرم ہے رمضان کا، یہ میں کہتا ہوں سعادت مندی ہے، سعادت مندی ہے کہ ہمارے پاس سانسوں کی نعمت موجود، ہم قبر میں نہیں پہنچے، ابھی رب ہمارے ساتھ رحمت فرما رہا ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، اور نہیں پتا یہ مہلت کب تک جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، ہمیں ان ساعتوں کو غنیمت جاننا چاہیے، کوئی لمحہ ضائع کرنے والا نہیں، کوئی ساعت غافل بن کر گزارنے والی نہیں، ہر ساعت میں عبادتوں کو تیز کر دیجئے، ریاستوں کو تیز کر دیجئے، رجوع اللہ، اللہ کے دربار کے اندر جھکنا، واپسی پلٹ کے آنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ سارے کام اس رمضان کے اندر سعادت سمجھ کر کیجئے، اور آخری رمضان سمجھ کر کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں رمضان تو سال بعد آتا ہے، میرے حبیب نے ایک صحابی کو وصیت کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کرے جو میں دل کے اوپر لکھ لوں۔ تو اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا سال کا، بلکہ حضور نے کیا کہا؟ وَعْدُدْ نَفْسَكَ بِالْمَوْتَى، فرمایا وصیت یہ ہے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، ہو سکتا ہے کل تیرا نام زندوں کی لسٹ سے نکل جائے، کل تجھے مردہ کہا جائے، کل کہا جائے فلاں دنیا سے چلا گیا، میت جا رہی ہے، جنازے کا اہتمام اتنے بجے ہے۔ فرمایا جب تم وَعْدُدْ نَفْسَكَ بِالْمَوْتَى،
اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے گا تو پھر لمبی کی امید پر غافل نہیں ہو سکے گا، پھر تو رجوع کرے گا، پھر تو پلٹے گا، پھر تو نیکیوں کے اندر اضافہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سال تو بہت دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں گارنٹی رات کی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج تم زندہ ہو تو کل تمہارا نام مردوں میں آ جائے، آج سانس چل رہی ہے تو کل یہ سانس تمہارے پاس نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں خصوصاً یہ جمعہ کا دن عبادت کے اندر، مکمل عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، درود و سلام پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اور اپنے جانے والوں کے نام لیجئے، نام لیجئے، چونکہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ خالی حافظ نہ بولے، قاری نہ بولے، خطیب نہ بولے، پیر نہ بولے، کوئی شیخ الحدیث اور مفتی نہ بولے، رب نے اجازت دی ہے، میرے بندو تم میں سے کوئی بھی آئے گا، سوال لگائے گا، انداز جو بھی ہوگا، ہاتھ اٹھائے گا، میں جولی رحمت سے پرفرمات ہوں گا۔ اس نے اجازت جو دی ہے، جب اس نے اجازت دی ہے تو ہم سب کو پلٹنا ہے۔ میں نے ایک برکت والی ساعت آپ کے سامنے بیان کی، وہ ہے جمعے کا دن، وہ ہے جمعے کا دن۔ یہ خالی پہلا جمعہ نہیں، اگر اللہ نے زندگی دی رمضان کا ہم دوسرا جمعہ بھی پائیں گے، ہم تیسرا جمعہ بھی پائیں گے، ہم چوتھا جمعہ بھی پائیں گے، لیکن میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ غیر رمضان کے اندر جب آپ مسجد آتے تھے وہی اجر ثواب ہے، لیکن آج اس اجر ثواب میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے۔ کون سا اجر ثواب؟ جو پہلے آئے گا مسجد کے اندر اسے اتنا اجر ثواب ہے جیسے اونٹ اس نے رب کے دربار کے اندر صدقہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والا ثواب کم پائے گا، تیسرے پہ آنے والا ثواب کم پائے گا، لیکن جناب آج جو پہلے نمبر پر آئے گا اسے خالی ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب نہیں دیا جائے گا، رب اسے 70 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قیمت بدل گئی ہے، ریٹ بدل گیا ہے، نیکیوں کا لوٹ سیل میلہ ہے، کوئی پانا چاہے کوئی لینا چاہے۔ ذرا سنیے اس حدیث کا رحمت معاب جملہ، اور یہ رمضان کی دوسری برکت بھی ہوگی جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریدۃ فیما سواہ۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں جس بندے نے کوئی بھی نفلی کام کیا، کوئی بھی نفلی کام کیا، اس سے مراد خالی نفل نہیں جو ہم نیت کر کے پڑھتے ہیں، ہر خیر والا کام وہ نفل کے اندر شمار ہوتا ہے۔ ہر بہتری کا کام، وہ کلمات کا ورد کرنا، وہ خیر کی تعلیم دینا، وہ خیر کی بزموں میں آنا، وہ قرآن کی تلاوت، یہ سارے خیر والے کام ہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن عد فریدۃ فیما سوا۔ آقا حضور فرماتے ہیں جس نے اس رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نفلی خیر والا کام کیا، فرمایا غیر رمضان اگر ہوتا نا وہ خیر والا کام خالی نفلی خیر والا کام تھا، فرمایا چونکہ اب رمضان آ چکا ہے اور رب اس میں بندوں کو نواز رہا ہے، جس نے ایک خیر والا کام کیا ہے، نفلی کام کیا ہے، وہ خالی نفلی نہیں ہے، رب کہتا ہے میں تمہیں اجر فرض کے برابر عطا فرماؤں گا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اور سنیے جب کسی نے فرض ادا کیا، وہ فجر پڑھے گا، وہ ظہر پڑھے گا، وہ عصر پڑھے گا، وہ مغرب پڑھے گا، وہ عشاء پڑھے گا، وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ رمضان کے اندر صدقہ فطر ادا کرے گا جو واجب ہے، جو بھی فرائض بنتے ہیں وہ فرضوں میں سے کسی فرض کی تکمیل رمضان کے اندر کرے گا، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے رب کیا دے گا؟ فرمایا وَمَنْ عَدَّ فَرِيدَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ عَدَّ 70 فی فریدتن فیما سواؤ۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان شریف کے اندر فرض ادا کیا تو وہ خالی فرض نہیں ہے، رب اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ریٹ بڑھ گیا ہے اور اجر ثواب کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، فرض فرض نہیں رہا اور نفل نفل نہیں رہا، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے اور نفل کو فرض کے برابر درجہ دے دیا گیا ہے۔ بلکہ تفسیر در منصور کے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں کے اندر ایک رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت نماز، ایک رکعات تو بہت ساری ہیں، 5 نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے، اوابین کے نفل پڑھیے، اشراق چاشت کے نفل پڑھیے، سورج کے بلند ہونے کے 20-25 منٹ بعد جن لوگوں کے رزق کے معاملے ہیں اور رزق کے ہاتھوں پریشان ہیں اور رازق کو بلا بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی، ان سے گزارش کروں گا ویسے بھی عام زندگی میں روٹین رکھیے، لیکن خصوصاً رمضان کے اندر اشراق اور چاشت کے نوافل یہ لازماً ادا کیجئے، چونکہ آقا حضور رحمت عالم نے اسے رزق کا خزانہ قرار دیا ہے، رزق کی برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے اندر عبادات کرتا ہے اور ریاستیں کرتا ہے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر ثواب بڑھ جاتا ہے غیر رمضان کی صورت کے اندر۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ جو رمضان کے اندر ایک رکعت ادا کرتا ہے رب اسے 1000 رکعات پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا ریٹ بڑھا ہوا ہے، ایک رکعت پر 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا آج دیکھیے نا، یہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کا ذوق ہے، جو ذوق آپ کو اندر سے مجبور کرتا ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر کہیں سبحان اللہ، مولا تو پاک ہے، تو نے ہمیں نوازا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے تو۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بولتے تھے، کہتے تھے کہ اگر رب نے نا امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا تو رب انہیں رمضان اور سورۃ اخلاص نہ دیتا۔ مانا کیا کہ رب کا ارادہ ہے کہ میں بخشوں محبوب کی امت کو۔ رب العالمین کے دربار میں محبوب کے غاروں اور راتوں کو بہائے گئے آنسوؤں کی قیمت موجود ہے، اور رب نے کہا تھا سونیا سجدے سے سر اٹھا لے، جو تو مانگے گا میں دوں گا۔ رب بخشنا چاہتا ہے، اس نے بخشش کے موقع فراہم کیے ہیں، اس نے بخشش کے بہانے فراہم کیے ہیں۔ پلٹ کے آ جاؤ، لے لو مجھ سے، دربار کھلا ہے، رحمتوں کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں رمضان کے اندر جس بندے نے رب کے نام کی تسبیح پڑھی سبحان اللہ، فرمایا یہ خالی ایک بار سبحان اللہ نہیں ہے، رب اسے 1000 بار سبحان اللہ کہنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد پابندی کریں، رمضان میں خصوصاً، پوری زندگی ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن رمضان میں اس وظیفے کو نہ چھیڑیے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو وظیفہ اللہ کے حبیب نے ویسے بھی اس کا کمال بیان کیا تھا۔ کتنا بڑا کمال، جب ایک غریب بندہ روتا ہوا آیا، آ کے کہتا یا رسول اللہ مالدار مجھ سے اجر میں آگے نکل گئے۔ کتنی اونچی سوچ تھی، کوئی نیکیوں میں آگے بڑھے آنسو نکلتے تھے صحابہ کرام کے۔ کہتا یا رسول اللہ مالدار نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ میرے محبوب نے پوچھا کیسے؟ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں، لیکن وہ مال خرچ کرتے ہیں، حضور میرے پاس مال نہیں، میں غریب بندہ ہوں، میں نماز تو پڑھ سکتا ہوں، روزہ تو رکھ سکتا ہوں، تہجد تو پڑھ سکتا ہوں، یا اللہ میں تیرے دربار میں کیا کروں کہ میں امیروں جیسی کمائی کر لوں، مال لگانے والی وہ نیکی مجھے میسر آ جائے۔ میرے محبوب کا دریائے رحمت بڑے جوش کے اندر تھا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اے رونے والے کیا تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ دے دوں؟ امیروں کو مال خرچ کرنے پر رب جتنا دے گا، رب تجھے یہ وظیفہ پڑھنے پر ان سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو عام زندگی کے اندر بھی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے وظیفہ بیان فرمایا، فرمایا میرے غلام ایسا کرنا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، فرمایا یہ 100 بار رب کا نام لینا، امیروں کو مال خرچ کرنے پر جتنا ملے گا رب تمہیں یہ وظیفہ پڑھنے پر ان سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ چلا گیا اور وظیفہ کرنا شروع ہو گیا۔ چند دن بعد نا پھر روتا ہوا آیا۔ میرے محبوب نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جو وظیفہ آپ نے دیا تھا نا مجھے، وہ امیروں کو بھی پتہ لگ گیا ہے، اب وہ مال بھی لگاتے ہیں ساتھ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے محبوب مسکرائے، حضور کے دندان مبارک نظر آنے لگے، فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ میں کسی کو روک تو نہیں سکتا کہ یہ پڑھ رہا ہے تو تو نہ پڑھ۔ کہنے کا معنی یہ کہ عام روٹین کے اندر بھی اس وظیفے کا بڑا فیض ہے نماز کے بعد، لیکن جب یہ وظیفہ رمضان میں پڑھا جائے
اور ایسی سات میں کہ ایک بار سبحان اللہ 1000 کے برابر ہے، تو 33 بار سبحان اللہ 33,000 کے برابر ہے، یعنی کتنا اجر بندہ لے گا، کتنا ثواب بندہ لے گا۔ لہٰذا یہ اپنی عادت میں شامل کیجئے، نفس پر تھوڑا جہاد کیجئے، اپنے آپ کو اس ڈگر کا عادی بنائیے، چونکہ اگر رب نوازنا چاہتا ہے نا تو ہمیں بھی پھر وہ نوازشیں لینے والا بننا چاہیے، ہمیں دامن پھیلانا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی ایک تیسرا جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان شریف کے اندر ایک دن کا فرض روزہ رکھا، سنیے اجر ثواب، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ روزے نہ چھوڑیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ روزے نہ توڑیے، چھوٹے چھوٹے معاملات پر روزہ فرض قضا نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر آج یہ رہ گیا ہو سکتا ہے پھر دوبارہ پلٹ کے آپ اس فرض کو ادا نہ کر سکیں، یہ فرض کا بوجھ لے کے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچ سکتے ہیں، بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں آج اس فرض کو ادا کیجئے۔ اس فرض کی شان کیسے ہے؟ میرے محبوب کی ایک حدیث سنیے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جو رمضان کا فرض روزہ ہے اگر کسی نے رمضان میں نہیں رکھا تو میں بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر چکا ہے۔ حضور کتنا کر چکا ہے؟ فرمایا رمضان گزرنے کے بعد پوری زندگی بھی روزہ رکھے وہ رمضان والا اجر نہیں لے سکتا۔ یہاں تو رحمت برس رہی ہے، یہاں تو کرم کے ساون برس رہے ہیں۔ اچھا رمضان میں اجر کیا ہے؟ ابراہیم نخعی کہتے ہیں جس نے رمضان کا ایک فرض روزہ ادا کیا، رب ایک روزے کا نہیں، رب اسے 1000 روزوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ نیکیوں کا گراہ بڑھ رہا ہے اور نیکیوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا کوشش یہ کیجئے۔ یعنی ایک آخری ٹائم بھی آ جانا، میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں شوگر کے مریض ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہ کل انہوں نے کہا جی شوگر بہت تیز ہے، میں چیک کرنا چاہتا ہوں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ مانا کیا کہ آپ ذرا نفس پر بوجھ ڈال کر اپنے اس فرض کی تکمیل کریں، دیکھیں رب آسانی کے رستے کیسے پیدا فرماتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کتنا سعادت مند وہ بندہ ہے، کتنا سعادت مند۔ میں کل 2 جنازے تھے، شریک نہ ہو سکا، ایک جنازہ تو جناب ہمارے ڈاکٹر طارق صاحب ان کے والد گرامی ان کا جنازہ تھا، اور ایک ادھر ہمارے علاقے میں جنازہ تھا۔ تو میں ان خوش بخت لوگوں کے لیے جو رمضان میں دنیا سے جاتے ہیں، میں نے جملہ جو بولا، میں نے کہا اگر کوئی رکھے روزہ اور کہے میں بیمار ہوں مر جاؤں گا، بھئی مرنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو رائے حق ہے، یہاں سے کون پیچھے گیا ہے، یہاں سے کون بچا ہے؟ لیکن اگر کسی کو روزے میں موت آ جائے، بس یہ جملہ روزہ رکھا تھا جی میں مر گیا، اور سنو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں رب خوش ہو کے قیامت تک اس بندے کو روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرشتوں لکھ دو روزہ دار ہے، روزہ دار ہے، روزہ دار ہے۔ اعلیٰ رمضان ختم بھی ہو جائے گا، قیامت کی صبح تک روزے کا اجر ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری رحمت مابی کیا ہے؟ فرمایا رمضان میں کوئی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بڑا رحیم ہے، اس نے کرم کا دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، اس نے رحمت جنت کے آسمان کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور آسمانوں سے ہی روحیں بلند ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ نا اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور ان رحمت کے اوقات میں کوئی روح اس کے دربار میں بلند ہو، غلقت ابواب جہنم، اس نے دوزخ کے دروازوں پہ تالا ڈالا ہے، ایسے لمحات میں جو جا کے قبر میں لیٹے گا۔ تو آقا حضور کی کیا حدیث ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں رب اسے قبر کے عذاب سے امن عطا فرمائے گا، بغیر حساب کے اسے بخشش عطا فرمائے گا۔ میں نے جملہ یہ بولا، چھوٹے چھوٹے بہانے لگا کے روزے نہ چھوڑو، رمضان پھر نہیں پلٹ کے آئے گا۔ 11 مہینے لذت کے لیے، 11 مہینے کھانے کے لیے، نعمتیں کھاؤ، دیگر چیزوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، لیکن یہ 1 مہینہ خالص رب کے لیے۔ پتہ ہے اس کی شان کیا ہے؟ رمضان کی شان کیا ہے؟ میں اسے یوں بیان کرنا چاہتا ہوں، رمضان یوں ہے جیسے پیارے یوسف تھے۔ پیارے یوسف آپ کے بھائی تھے نا، آپ کے بھائی، ان میں سے ایک یوسف، باقی وہ مارنے والے، باقی وہ مارنے والے، ایک یوسف کے صدقے میں، ایک یوسف کے صدقے میں سب کا بیڑا پار ہوا۔ اور میں کہتا ہوں رمضان یوں ہے جیسے پیارے یوسف، 11 مہینے خطائیں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اور اللہ کے دربار سے دوری ہو گئی، غفلت ہو گئی، شیطان کے بگوڑے بن گئے، قیدی بن گئے،
آؤ اب اس سستی کو قائم نہ رکھو، اتار دو سستی کا لبادہ، اتار دو غفلت کا لبادہ، پلٹ کے آ جاؤ رب کے دربار میں۔ ان 11 مہینے میں جو سستیاں ہوئی ہیں، ایک رمضان کے صدقے میں رب ان پر رحمت کا پانی عطا فرمائے گا، رب کرم عطا فرمائے گا۔ میں آپ کے سامنے رمضان کی برکات میں سے خالی 2 برکتیں ہی بیان کر سکا، یعنی جمعہ کی برکت، اس کی رات جو شب جمعہ ہے، اور اس کا پورا دن، ہر لمحہ اس کا برکتوں والا ہے۔ اور دوسری برکت، اس میں اعمال کو بڑھا دیا جاتا ہے، نفل فرض کے برابر اور فرض کو 70 گنا بڑھا کر بندے کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم مزید گفتگو سماعت کریں گے۔